یہ سکون اس کے اندر نہیں ہے۔ اگر ہم بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جو بتانے والا ہے وہ بھی آپ کو بتا رہا ہوگا کہ سکون کس چیز کے اندر ہے، آپ نے میری ویڈیوز دیکھنی ہے، آپ نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس کی ویڈیوز دیکھ کے تو آپ اور زیادہ پریشان ہوں۔ جو تقریر لینے کا 1,00,000 روپے لے رہا ہے وہی آپ کو کہے گا کہ بھئی پیسے کے اندر کچھ نہیں رکھا، جو کتنی فیس لے کے آپ کے سامنے موٹیویشنل سپیکر، یہ تو جمعے میں آپ کے سامنے خطیب بات کرتا ہے، یہ بھی تو موٹیویشنل سپیکر ہی ہوا نا، جو فری میں آپ کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور وہ آپ سے 1,00,000 10,00,000 لے کے آپ کو وہی باتیں بتا رہے ہیں جو آپ کو امام مفت میں بتا رہا ہے، یا اللہ کا قرآن آپ کو جو بتا رہا ہے۔ کبھی بیٹھ کے پڑھو تو صحیح اس کو۔ ہر چیز سوشل میڈیا کے اندر تو نہیں، جب سوشل میڈیا نہیں تھا اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ کیونکہ وقت ایسا آنے والا ہے کہ اب جہاں لوگوں کے ہاتھوں میں تسبیحاں اور قرآن ہوا کرتے تھے، آنے والا کیا آ گیا ہے، آگے 10-15 سالوں کے اندر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس لیے کہ اب کسی کو فرصت نہیں ملتی کہ قرآن کھول کے میں دیکھوں۔ آپ یقین کریں جتنے بیٹھے ہوئے آپ نے کبھی موبائل پہ بھی کھول کے قرآن پڑھا ہو، آپ کو کوئی کبھی سکون ملا ہے؟ ایمان سے کہیں کبھی؟ بعض اوقات ضرورت پڑ جاتی ہے کہ آپ فون کھول کے قرآن پڑھیں، آپ ایسی جگہ پہ، آپ خود مجھے بتانا کہ آپ کو کتنی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ جب آپ اس پہ بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ اس لیے کہ وہ جب چلتا ہے تو اس کے اندر پھر اور ساری چیزیں بھی ساتھ چلتی ہیں۔ وہ ایک آیت آپ پڑھو گے، پھر ادھر سے کسی کا میسج، پھر ادھر سے کسی کی غیبت اور چغلی اور بکواس اور ویڈیو، اور آپ کبھی اپنا دوسرا آپ کو کوئی مسئلہ ڈھونڈنا ہو، امام صاحب آپ کو نہیں مل رہے، اب آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے یہ مسئلہ، وہ ایک عالم کی ویڈیو آئے گی، سائڈ پہ 40-50 اور ویڈیو ہوں گی۔ آپ نے جس مقصد کے لیے ویڈیو کھولنی تھی آپ اس مقصد کو بھول کے کسی اور چیز پہ لگ جاؤ گے، اور یہی طریقہ ہوتا ہے انٹرنیٹ کا۔ اور یہ انٹرنیٹ نہیں، میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، یہ انٹرنیٹ ہے کہ آپ کو جال کے اندر پھنسانا ہے۔ وہ چلتے 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 آپ کہاں پہنچ جاتے ہو، پھر اچھا بھلا متقی آدمی بھی بعض اوقات گناہ کے دلدل میں پھنس جاتا ہے۔ وہ چلتے چلتے کہاں پہنچ جاتا ہے۔ تو قرآن و سنت کی روشنی میں کبھی بیٹھ کر پڑھیں، پرانی قوموں پہ جو عذاب آئے، اللہ اس وقت بھی غفور الرحیم تھے۔ آج یہ جتنے مسائل دنیا کے ہمارے سامنے ہیں، یہ من حیث القوم کہیں نہ کہیں ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے۔ حکمرانوں کو بولنا چھوڑ دیں، یہ زندگی سے نکال دیں، بہت ہو گیا۔ میں کسی حکمران کی سائیڈ نہیں لے رہا، بول بول کے کیا ہوا؟ آپ کو گالی گلوچ کرنے سے کیا ہوا؟ کچھ بدلا؟ کبھی سوچیں بیٹھ کے۔ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ وہ بھی آپ کے ہی لوگ ہیں، آپ کی وجہ سے وہ یہاں تک پہنچے، آپ کے اپنے کمائے ہوئے گناہوں کی وجہ سے وہ آپ پہ مسلط ہوئے، وہ چاہے کوئی بھی ہے۔ ان کے اندر بھی وہی دل ہے جو آپ کے اندر ہے، مسلمان ہیں نہیں ہیں، دل ان کا بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ اللہ چاہے تو آپ کے دل کو پھیر دے، اللہ چاہے تو ان کے دلوں کو پھیر دے۔ اللہ چاہے تو آپ کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ آپ کو کفر کے دروازے پہ لے آئے اور وہ کافر سے مسلمان ہو جائے، اللہ کرنے پہ قادر ہے۔ اس لیے بجائے لوگوں کو بولنے کے اپنی زندگی کے اندر انسان خود چینجز لائے کہ میں استغفار کی کثرت کروں، اللہ کا ڈر اپنے اندر لاؤں، اور اسی طریقے سے ملتی جلتی جتنی باتیں تھی، خیر وقت مختصر ہے، کہ جو انسان کے رزق کے اندر فراوانی لے کے آتی ہے، انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی لے کے آتی ہے، انسان ان کو کرنا جب شروع کر دیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی زندگی میں برکتیں لے آتے ہیں۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ بستی کے لوگ، علاقے کے لوگ اگر اللہ کا خوف لے آئیں، وہ زندگی گزاریں جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، تو پھر آسمان اور زمین سے ان کے لیے برکات، اللہ دروازے کھول دیں گے۔ ورنہ پھر دوسری جگہ اللہ مثال دے رہے ہیں کہ ضرب اللہ مثلا قریۃ آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزقها رغدا من کل مکان۔ اللہ نے ایسی قوموں کی بھی مثال دی کہ جن کے پاس سب کچھ تھا، جیسے ہی میں نے شروع میں بتایا، قوم عاد، قوم صالح، قوم شعیب۔ آج بھی اگر آپ سعودی عرب جائیں، مدینے سے آپ